لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. غرامی قدر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ اللہ مجھے کما حق ہو گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع ہی صرف نہیں ہے بلکہ یہ جمعہ مہمان مہینے کی گھڑیوں کو بھی ساتھ سمیٹتے ہوئے آیا ہے. چند گھڑیاں باقی رہ چکی ہیں. اللہ رب العزت باقی ماندہ گھڑیوں سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی توجہ چاہوں گا اور اس مختصر سے وقت میں جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت پر
روشنی ڈالوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ حضرات نے جو اللہ رب العزت کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے اسے ذرا غور سے سننا ہے۔ یعنی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تمہارے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آگے کو بھی سنیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ان شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو، وآمنتم، اور میری وحدانیت کا تم اقرار کر لو، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ آگے اللہ نے اپنی دو صفتوں کو بیان کیا ہے۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یہ اللہ نے اپنی دو صفتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میں قدردان بہت ہوں، علیمہ، اور ہر ایک کے حالات کے جاننے والا بھی میں ہوں۔ بس ان دو جملوں پر میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں قدردان ہوں، جاننے والا ہوں۔ مومن بندہ جو بھی عمل صالح کرتا ہے نا، مومن بندہ جو بھی عمل صالح کرتا ہے، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میں اس کی قدر کرتا ہوں، چاہے وہ عمل ذرے کے برابر ہو، چاہے وہ عمل پہاڑوں کے برابر ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں۔ اور قدر کون کرتا ہے؟ قدر کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ظاہر بات ہے ایک مومن کے عمل کی قدر اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ہر ایک کے حالات کو جاننے والا جو میں ہوا، ہر ایک کے حالات کو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میں لوگوں قدردان ہوں، بہت قدردان ہوں، علیمہ اور جاننے والا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا لوگوں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، میں نے تو تمہارے عمل صالح کی بڑی قدر کی ہے، میں قدر کرنا جانتا ہوں، لیکن میرے بندو تم نے میری کیسی ناقدری کی ہے اور کس ذات کی ناقدری کر بیٹھے ہو؟ وما قدر اللہ، نہیں تم نے اللہ کی قدر کی، حق کا قدری ہی، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات۔ اللہ اکبر، زمین اس کے قبضے میں ہے
اور اللہ کہتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمین قیامت والے دن میرے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ کہتے ہیں سبحانہ، لوگوں اللہ کی ذات پاک ہے، شریکوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، جنہیں تم اٹھاتے ہو اور میری ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر، قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ کتنا قدردان ہے. سنیے، اللہ اکبر، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ بولو. نماز پڑھنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے. اب میں نے قدردانی پر بات کرنی ہے کہ اللہ ایک مومن کے عمل کا کتنا قدردان ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا میں کتنا قدردان ہوں اور تو کتنا بے قدر ہے، میری کتنی ناقدری تو نے کی ہے. نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اس میں کوئی احسان نہیں ہے، کوئی بندے کا احسان نہیں ہے نماز پڑھنا اللہ پر. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. اس نے نماز پڑھنی ہے. اور پھر آگے اللہ نے کیا بتایا؟ بندہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تیرے اندر یہ صفت نہیں نہ آئی تو کم از کم یہ صفت تو آنی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا نماز میرا حق ہے، نماز میرا حق ہے، اور میں نے تجھے حکم کیسے دیا ہے. لیکن ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، ذرا توجہ سے سننا. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، 4 رکعت کے لیے شیطان جو آیا نا ہمارے اندر گھسا. حالانکہ ہمیں حکم ہے شیطان کو جھٹک دینا ہے، پوری توجہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ. لیکن ایسے ہوتا ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں زمین میں نا پیسے رکھ کے بھول گیا ہوں، بڑا مسئلہ ہے، جانا ہے میں نے، پیسے رکھ کے بھول گیا ہوں. آپ نے فرمایا 100 رکعت نفل پڑھو. 100 رکعت. اس نے جو 10 رکعت نفل پڑھے نا، اس کے دماغ میں فوراً آ گیا کہ میں نے کہاں پیسے رکھے. وہ وہیں سے توڑ کے چلا گیا، پوری کر کے نماز 10 رکعت، 100 نہ پڑھے. کہنے لگا امام صاحب نسخہ بڑا زبردست بتایا ہے. امام صاحب نے فرمایا تو نقصان کر بیٹھا ہے، تو 100 نفل پڑھتا اللہ تجھے اجر دیتا. شیطان آ گیا نا تیرے دماغ میں، اس نے تجھے باقی کی 90 رکعتوں سے کیسے دور کر دیا کہ اگر میں نے اس کو نہ بتایا تو یہ تو لگ گیا 100 رکعتیں پڑھنے کے لیے. تو شیطان کو یہ کہاں سے برداشت ہے؟ یہ شیطان کو کہاں سے برداشت ہے میرے بھائی کہ بندہ اللہ کے سامنے 100 نفل پڑھے؟ تو شیطان تو ہماری ذہنوں کے اندر کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں، کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، یہ بات آپ نے سنی ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بندے نے 4 رکعت والی نماز شروع کی، قدردانی پر بات کر رہا ہوں، قدردانی پر. بندے نے 4 رکعت والی نماز شروع کی، اسے کوئی پتہ نہیں چلا کہ 3 رکعتیں پڑھ بیٹھا کہ 4 رکعتیں پڑھ بیٹھا، کوئی پتہ نہیں چلا. اب کیا کرے گا؟ اب اللہ نے حکم دیا تھا نا، اللہ کہتا بندہ توڑ نماز، بس ختم، نئے سرے سے پڑھ. ظاہر ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر نماز میں بھول جاتے ہیں، ہر نماز میں بھول جاتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں. اللہ کہتا نا پھر ایسے پھر سارا دن لگے رہتے تم بھی.
دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, اگر اس نے 4 بھی پڑھی ہیں نا تو اس کے دماغ میں آ رہا ہے میں نے 3 پڑھی. اللہ کے کاغذوں میں, اگر ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ کے کاغذوں میں اس نے 4 بھی پڑھ دی ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے 3. امام الانبیاء نے فرمایا بندہ تحری کر. تحری کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تو غالب گمان کر کہ تو نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور اس غالب گمان پر باقی کی رکعتوں کو پورا کر لے, ہم تیری نماز کو قبول کر لیں. اس سے بڑی قدردانی اور کیا ہے؟ دیکھو ایک بندے نے اللہ کے علم کے اندر, اللہ کے علم میں 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں, یہ اللہ جانتا ہے, لیکن اس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ 3 ہے. جب یہ اپنے دماغ کے مطابق ایک اور رکعت پڑھے گا تو اللہ کے علم میں یہ کتنی رکعتیں ہو جائیں گی؟ 5 ہو جائیں گی نا. اللہ کے علم میں یہ 5 رکعتیں ہو جائیں گی, لیکن اللہ نے فرمایا تحری کر. اس سے بڑی قدردانی اور کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میں قدردان. اللہ اکبر, تیرے عمل کا میں قدردان ہوں, لیکن وما قدر اللہ کا قدر ہی, تو نے قدر نہیں کی ہے جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ اکبر, اللہ بڑا قدردان ہے. دوسری مثال دیکھو, اللہ نے فرمایا صبر کرو گے نا, صبر تو دوہرا اجر دوں گا. صبر کرنے پر کتنا اجر ملے گا؟ دوہرا اجر ملے گا. اور صبر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ صبر یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. صبر علی الاطاعت, اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا, اطاعت کے کاموں پر. مثلا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور آج وہ اپنی برکات والی گھڑیوں کو سمیٹ کے ہم سے جدا ہونے والا ہے. اس میں اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اس میں اللہ نے حکم دیا صبح سے لے کے شام تک اپنے پیٹ کو بھوکا بھی رکھنا ہے, پیاسا بھی رکھنا ہے. کئی حلال چیزیں اب تجھ پر حرام کر دی گئی ہیں. اب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ دوہرا اجر دوں گا. دوہرا اجر کیسے دیں گے اللہ رب العزت؟ کیسے دیں گے؟ ایک اللہ نے فرمایا روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا, لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے, اللہ نے فرمایا یہ امر المحبت ہے نا. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرے نزدیک یہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے مجھے, کستوری سے زیادہ محبوب ہے. دنیا میں بھی اس کا کتنا اجر اللہ دے رہے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ اس کا کتنا اجر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ قدردان ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں روزے کا یہ اجر ہے, تیرے منہ سے جو میدا خالی ہونے کی وجہ سے بو نکلتی ہے میرے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. پھر اللہ کہتے ہیں روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں حاملین عرش سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی دعاؤں پر آمین کہو. پھر اللہ کہتے ہیں افطاری کے وقت روزہ دار جب دعائیں کرتا ہے تو ہم اس کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, قیامت والے دن جب روزہ دار اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے ان کے منہوں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ روزہ دار اٹھ رہے ہیں, روزہ دار اٹھ رہے ہیں. قدر دیکھو, اللہ نے فرمایا عمل جو میرے حکم پر
تم نے اس عمل کو کیا مات میری رضا کے لیے، میرا حکم پورا کرتے ہوئے کیا، قدر دیکھو میں کیسی کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا قیامت والا دن ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ سورج کہاں ہوگا، زمین کس قدر گرم ہوگی۔ اللہ اس دن اپنے عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگائیں گے اور اللہ کہیں گے کہاں ہے روزہ دار؟ صرف روزہ دار اس دسترخوان پر بیٹھیں گے اور اللہ رب العزت ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ قدر دیکھو، صبر علی الاطاعت، صبر علی المصیبت، کسی مصیبت پر صبر کرنا، کسی مصیبت پر صبر کرنا، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے جی۔ انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، غم آ جاتے ہیں، اس پر صبر کرنا، اس کا اجر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صبر کی بہت تلقین کی ہے، بہت تلقین کی ہے، جو کہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ قرآن نے بڑی تلقین کی ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور دستک دیں گے۔ داروغہ کہے گا ابھی تو حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا، ابھی میں تمہارے لیے دروازہ کیسے کھول دوں؟ وہ سب کو اللہ کے پاس لے کر آئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس وقت اللہ ساری خلقت کے سامنے یہ آیت پڑھیں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو میں نے وعدہ کیا تھا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کروں گا۔ آج ان کے لیے کھول دو دروازہ، کھول دو دروازہ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا تھا۔ مال کیا، صحت کیا، دولت کیا، ہر چیز سے۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ شیطان آ گیا، کہنے لگا یہ تیرا شکر گزار بندہ اس لیے ہے، صحت جو اس کے پاس ہے، دولت جو اس کے پاس ہے، مال جو اس کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے مال بھی لے لیا، دولت بھی لے لی، صحت بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے لے لی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی بیماری حضرت ایوب کے جسم پر طاری کر دی نا کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف کے اندر رہے، اس تکلیف کے اندر 18 سال رہے، اور بیماری کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، حدیث نے نہیں کیا کہ کون سی بیماری ہے، بس بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق؟ انا وجدنا صابرا، قیامت کی صبح تک قرآن پڑھا جائے گا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا۔ انا وجدنا صابرا، ہم نے حضرت ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، کیا یہ اچھا بندہ تھا ہمارا، نعم العبد، کیا یہ اچھا بندہ تھا۔ اور تیسری خصوصیت اللہ نے جو ذکر کی، فرمایا انہو اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ تو اب کیا ہے، مصیبت آ گئی، اس پر صبر کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میں قدردان بہت ہوں، وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میں بڑا قدردان ہوں۔
جب تم میرے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اللہ اکبر، تو مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اس پر بھی اللہ بڑا اجر نصیب فرماتے ہیں، بہت اجر نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اللہ رب العزت ایسی خوشبو جاری کرتے تھے نا آپ کے جسم سے، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے جس راستے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے چلے جاتے تھے نا، تو بہت دیر تک اس راستے سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم پہچان جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ایسی اللہ رب العزت نے، امام الانبیاء کہتے ہیں میں معراج کے سفر کے لیے جب گیا تو جبرائیل میرے ساتھ تھے، اللہ اکبر، جبرائیل میرے ساتھ تھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، ایک وادی سے ہمارا گزر ہوا، امام الانبیاء کہتے ہیں اس قدر خوشبو آئی اس وادی سے، اس قدر خوشبو آئی کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ میں نے کہا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ ایک وادی ہے جس میں حضرت مشاطہ اور اس کے 4 بچوں کا مدفن ہے، 4 بچوں کا مدفن ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 4 کی قبروں سے ایسی خوشبو جاری کر دی ہے کہ جس خوشبو نے میرے پیغمبر آپ کو بھی حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور پوچھنے پر مجبور کر دیا مجھ سے کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ پھر اس کا تعارف کروایا حضرت جبرائیل نے، فرمایا یہ فرعون کی ملازمہ تھی، فرعون کی نوکریانی ہے، ملازمہ ہے، لونڈی ہے، اور فرعون کی ایک بچی ہے، اس کے سر کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کے سر کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ حضرت آسیہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، باقی بیویوں سے ایک بیٹی کا مفسرین نے، علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اس کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کنگھی نیچے گری نا، تو اس حضرت مشاطہ نے کنگھی کو اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ، بسم اللہ کہہ کے کنگھی کو اٹھایا، تو وہ بیٹی کہنے لگی یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ وہ ہے جس نے تیرے بھی بابا کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا یہ وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا میرے بابا کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ میرے بابا کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ حضرت مشاطہ نے کہا ہاں تیرے بابا کے علاوہ بھی اللہ ہے، جس نے 7 آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیے، دیکھ نہیں رہی، 7 زمینوں کو بچھایا، تجھے پیدا کیا۔ وہ اٹھی نا بیٹی، بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے پاس گئی، فرعون کے پاس، اور فرعون کو کہنے لگی تیرے علاوہ بھی بابا کوئی رب ہے؟ یہ مشاطہ تو اور کوئی رب کی تذکرے کر رہی ہے۔ فرعون غضبناک ہوا، بلایا، اس نے کہا ابھی تک اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، بس بات نکل پڑی، اس نے کہا ہاں اللہ ہے، اور وہ نیلی چھت والا ہے، تیرا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ اس نے کہا تجھے میں مہلت دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، پیچھے ہٹ جا۔ اس نے کہا نہیں، فقز مان تقاد، فقز مان تقاد، جو چاہتا ہے کر گزر، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے کیا حکم دیا؟ آگ جلائی جائے۔ پہلے ایک بچے کو اس میں ڈالا، دوسرے بچے کو اس میں ڈالا، تیسرے بچے کو اس میں ڈالا، چوتھا بچہ وہ تھا جو اس کی چھاتیوں سے دودھ پی رہا تھا۔ بچہ ہے نا، پھر ماں ہے، پھر اس کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ تڑپ اٹھی حضرت مشاطہ، تڑپ اٹھی، وہ بچہ آگ میں بول گیا ماما اسے آگ نہیں سمجھنا، اسے آگ نہیں سمجھنا، اسے جنت کی ہوا سمجھنا ہے، اسے آگ نہیں سمجھنا۔ حضرت مشاطہ سے اس بچے کو کھینچا فرعون نے، اور کس میں ڈالا؟ آگ کے اندر ڈالا۔
حضرت مشاطہ نے ایک ان کو کہا چلو میرے 4 بچے بھی چلے گئے، میں بھی چلی جاؤں گی، میری ایک وصیت مان لینا۔ بولا کیا؟ فرمایا ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ مدفن کر دینا، ہم سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ یہ بات مان لی گئی۔ اس وادی کے اندر اس سب بچوں کی اور ماں کی ہڈیاں مدفون تھیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے خوشبو جاری کر دی کہ قدردان اللہ کتنا ہے، کس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کتنا قدردان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ فرعون یہ کام کر کے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے پاس گیا نا، تو حضرت آسیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا او ظالم، بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہے تو بہت بڑا۔ اس وقت تک حضرت آسیہ نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ میری بیوی حضرت آسیہ کے متعلق کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا ظالم بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا تو بھی اس کے ساتھ ہے؟ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اس کے ساتھ ہوں، میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے، میں موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اپنے ملازمین سے کیا کہا؟ حضرت آسیہ کے متعلق کیا کہا کہ اس سے ننگا کر کے محل کی طرف باندھ کے اسے لٹا دیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کتنے بڑے انعامات سے اب میں اسے جدا کرنے لگا ہوں، شاید یہ پیچھے ہٹ جائے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں اور پاؤں کے اندر میخیں اس نے گاڑ دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذل اوتاد، میخوں والا تھا، بڑی سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ اللہ ہم کو ایسی سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ ہم تو اس امتحان کے قابل نہیں ہیں نا، اللہ ہمیں ایسی سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے اور کانوں سے سن لینا آسان ہے۔ پھر اس نے حضرت آسیہ کی، انسان کی کھال کتنی باریک ہوتی ہے، کتنی باریک ہوتی ہے، کھال اتروائی اور پھر جسم پر بلیڈ سے نشتر لگوائے۔ پھر جب مرچ اور خون کو ڈالا نا تو حضرت آسیہ کے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے۔ حضرت آسیہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مولا اب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دینا، مولا اب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون سے مجھے نجات دے دے مولا، مولا مجھے فرعون سے نجات دے دے اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مولا ظالم قوم کے عمل سے بھی مجھے نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر قدردانی کیسے کی؟ ادھر حضرت آسیہ کا سانس نکلا، ادھر اس کے لیے جنت تیار تھی۔ رب ابن لی عندہ، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پاس۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بہت قدردان ہے۔ ایک مومن ذرے کے برابر کوئی عمل کرے گا یا پہاڑ کے برابر کوئی عمل کرے گا، ہم نے تو اللہ کا کتنا بڑا حکم پورا کیا ہے، روزے والا کتنا بڑا حکم پورا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے اس عمل کی ضرور قدردانی کرے گا۔ اور اللہ جب یہ قرآن میں دیکھو، ایک جگہ قرآن نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، یہ غموں سے پریشانیوں سے حضرت یونس کو نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا صرف یونس نہیں، صرف حضرت ایوب نہیں، صرف حضرت ابراہیم نہیں، بلکہ فرمایا فَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت کی صبح تک جو مومن بندہ بھی ہمارے احکامات کی پیروی کرے گا، اس کے راستے میں کوئی مصیبتیں آ جائیں گی، ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، صرف نبیوں کی نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا مصیبت ایک آئے گی
خوشیاں دو بھیجوں گا. مصیبت ایک آئے گی اس پر صبر کرو گے اور خوشیاں دو بھیجوں گا. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ بڑا قدردان ہے. یہ پورا رمضان ہم نے جو روزے رکھے ہیں ہم نے حق ادا کی ہے. ہم نے رمضان المبارک میں کتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوئیں. اللہ کہہ دے کوئی روزہ قبول نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں اللہ, لیکن اللہ نے فرمایا صدقہ فطر ادا کر دو, صدقہ فطر ادا کر دو, تمہاری کمیوں کوتاہیوں کو بھی ختم کر کے رکھ دو. کئی کمیاں کوتاہیاں, جھوٹ بھی بندہ بولتا ہے, بد نظری کرتا ہے, غیبت نہیں کرتا, لیکن اللہ کہتے ہیں صدقہ فطر ادا کر دو, صدقہ فطر اور صحیح طریقے سے ادا کر دو, میں تمہاری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا. وکان اللہ شاکرا علیما. یہ کمیاں کوتاہیاں جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ بولو اللہ ہے نا. ہر ایک کے حالات سے واقف کون ہے؟ اب دیکھیں صدقہ فطر اس کے کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے ہیں صدقہ فطر کے. صدقہ فطر کے کتنے درجے ہیں؟ 4. سب سے کم درجہ گندم ہے, پھر اس سے اوپر جو ہے, پھر اس سے اوپر کھجور ہے, پھر اس سے اوپر کشمش ہے. اب ہر بندہ جانتا ہے کہ میں ان 4 درجوں میں سے کس درجے میں ہوں. کشمش دے گا 4 کلو کے حساب سے فی بندہ, اور کھجور دے گا 4 کلو کے حساب سے, باقی دونوں چیزیں 2.25 کلو کے حساب سے اس کا فطرانہ نکالے گا. اللہ کہتے ہیں صدقہ فطر بھی نکالو. جب دنیا کی باری آتی ہے نا, ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے, جب دنیا کو بتانے کی باری آتی ہے نا, بندہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے, فلاں چودھری صاحب ہیں جی, فلاں ملک صاحب ہیں جی, فلاں ہیں جی, فلاں ہیں جی, اپنا چودراہٹ پانچ دنیا کے سامنے. لیکن فطرانہ دینے کی باری آتی ہے, اپنے آپ کو مسکینوں کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں. گندم کی کتنی قیمت ہے جی. اور بھائی اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کشمش کا مال کے مالک بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ یہ مال کا مالک کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اگر اللہ نے مالک بنایا تو اللہ آپ سے کتنا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آپ کشمش کی حیثیت سے رکھتے ہیں نا, کشمش کی حیثیت کے مطابق, تو آپ نے صدقہ فطر اس کے مطابق نکالنا ہے. اگر آپ کھجور کے برابر حیثیت رکھتے ہیں تو آپ نے کھجور کے برابر نکالنا ہے. اگر آپ جو کی حیثیت رکھتے ہیں, جو بھی میرے خیال سے یہ جو کبھی جو فطرانہ بنتا ہے یہ 500 بنتا ہے, اور گندم کا کم از کم 320 بنتا ہے. باقی کھجور کی قیمت کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کشمش کی قیمت کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو خیر یہ رمضان المبارک میں جتنی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے. اور جتنے لوگوں نے بھی یہ روزے والا عمل کیا ہے, اللہ رب العزت سب کے روزوں کو, تلاوتوں کو, عبادتوں کو, ذکر و اذکار کو, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو اللہ کا حکم ہے صدقہ فطر کا, یہ آپ نے کل سے پہلے یہ ادا کر دینے ہیں. انشاءاللہ ادا کریں گے. اللہ نے فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما, میں تمہارے عمل کی قدر بہت کروں گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب